الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں، بلکہ اس آیت کریمہ سے کچھ پہلے کی آیات کریمہ سے منافقانہ کردار اور منافقانہ ذہنیت کی کچھ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ انہی میں سے کچھ باتیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں جس سے منافقانہ ذہنیت اور منافقانہ سوچ کی اوپر روشنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر منافقوں کی جو باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ کئی مقامات پر، کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف خصلتیں، مختلف نشانیاں، ان کے کردار کے مختلف پہلو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اس عالم دنیا کے اندر تشریف فرما تھا، اس زمانے کے اندر بھی منافق پائے جاتے تھے اور اس زمانے کے اندر گو کہ وحی کے ذریعے سے منافقوں کی تعیین بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت اور مشیت یہ ہوئی کہ ان منافقوں کی منافقت کی اوپر ظاہری اعتبار سے پردہ پڑا رہے۔ اور یہ جو منافقانہ کردار کے لوگ ہیں یہ ہر زمانے کے اندر اور ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر اور ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر منافقانہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کے بیان کرنے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو لے کر تو دوسروں کو ججمنٹ کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کے بارے میں ہم اپنا نظریہ قائم کرنا شروع کر دیں کہ فلاں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے لہذا وہ بھی منافق، فلاں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ بھی منافق۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کریمہ اور ان احادیث طیبہ کے اندر ہم اپنا کردار چیک کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور موازنہ کریں
کہ ہمارے اندر کہیں یہ خصلت تو نہیں پائی جاتی۔ آج کل ایک غلط سوچ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت یا کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو ہمارا ذہن دوسروں کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلاں بھی ایسا ہے، وہ فلاں بھی ایسا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ اور یہ احادیث کے اندر جو ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر اپنے کردار کو صحیح کرنے کی دعوت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ کہیں میرے اندر کوئی منافقانہ خصلت تو نہیں پائی جاتی، اور اگر پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں، بلکہ آیت کریمہ کے ترجمے سے پہلے اس کا شان نزول سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کے بارے میں خود حضور کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات پر راضی ہوں جس بات پر عبداللہ بن مسعود راضی ہیں، یعنی میری امت کے لیے جس بات پر عبداللہ بن مسعود کی سند ہے، عبداللہ بن مسعود کی تصدیق ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اور یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود پر اعتبار ہے، یہ اعتماد کی نشانی ہے۔ اتنا اعتبار ہے کہ اگر عبداللہ بن مسعود میری امت کے بارے میں کوئی کہیں گے تو وہ صحیح کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو لوگوں میں، مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی تقسیم کی گئی ہے کہ جس تقسیم میں اللہ کی رضا کا لحاظ نہیں رکھا گیا، والعیاذ باللہ، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا کہ کسی نے حضور سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے اور انصاف سے کام لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویلک من یعدل ان لم اعدل، کہ تیری بربادی ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اس سے بھی زیادہ، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے بھی صبر کرنا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ باتیں کی اذیت پہنچائی گئی اور آپ نے صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کریمہ یہ ہے، فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو صدقات کی تقسیم کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اوتوا رضوا، ان اوتوا منها رضوا، کہ اگر ان کو ان صدقات میں سے دے دیا جائے تو پھر تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں ان صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ نہ دیا جائے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقین کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ دنیا کو اور مال و دولت کو قبلہ اور مقصود بنائے ہوئے ہیں، ان کو مال و دولت میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ٹھیک ہوئی ہے، درست فیصلہ ہوا ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کو حصہ نہ ملے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تو تقسیم ہی غلط ہوئی ہے، اور یاد باللہ غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے۔ آج کل بھی اس طرح کے کردار کے لوگ موجود ہیں کہ اگر کسی عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو کہتے ہیں بہت اچھی عدالت ہے، بہت اچھے جج صاحب ہیں، بہت اچھا منصفانہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن اسی عدالت اور اسی جج کی طرف سے ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر وہ عدالت کی اور جج کی توحید کی پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا ہے، فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یعنی اپنے لیے معیار اور رکھا ہوا ہے، دوسروں کے لیے معیار اور رکھا ہوا ہے، دوہرا معیار ہے۔ اور قبلہ مقصود کیا بنایا ہوا ہے کہ دنیا کا مال و دولت اور اپنی چاہت کی چیز حاصل ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک چل رہا ہے، انتظام اپنے ہاتھ میں ہو تو جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، انتظام دوسرے میں ہاتھ میں ہو تو جو خرابی ہے اس خرابی کی پر تان و تشنی شروع ہو جائے گی۔ تو تان و تشنی دراصل خرابی پر نہیں ہو رہی بلکہ تان و تشنی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے۔
آج کل اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا کہ برائی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے یا مال و دولت لوٹا جا رہا ہے، قومی خزانہ کو لوٹا جا رہا ہے، بلکہ درد یہ ہوتا ہے کہ یہ قومی خزانے کا جو حصہ دوسروں کے پاس جا رہا ہے ہماری جیب میں کیوں نہیں آتا؟ یہ برائی جو دوسرے کر رہے ہیں اس برائی تک ہماری رسائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جو غبن اور جو خیانت دوسرے کر رہے ہیں اس غبن اور خیانت تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں پہنچتے؟ درد اصل میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک منافقانہ ذہنیت اور سوچ ہے کہ آدمی کی جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتا، حقیقت پسندی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ذاتی مفاد اور ذاتی نقصان کی بنیاد پر آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا ذاتی مفاد اس کا فوت ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اسے وہ چیز غلط نظر آتی ہے، حالانکہ اگر اس کا ذاتی مفاد اس کی پر زد نہ پڑے تو پھر وہی چیز اسے صحیح نظر آئے گی، یہ زاویہ نگاہ اس کا بدل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس ذہنیت کو بیان فرمایا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں تقسیم کے معاملے میں، تو یہ اعتراض دراصل تقسیم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض تو اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہے۔ ان کے ذاتی مفاد کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کو حصہ دے دیا جاتا تو پھر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک خصلت بیان فرمائی ہے، لیکن یہ نام نہیں لیا گیا، نہ کسی زمانے کے لوگوں کا نام لیا گیا، نہ کسی خاص طبقے کے لوگوں کا نام لیا گیا، نہ کسی خاص معاشرے اور قوم کے لوگوں کا نام لیا گیا، بلکہ ایک عمومی چیز ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ قیامت تک آنے والی ساری اقوام کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہذا کسی قوم، کسی طبقے، کسی معاشرے، کسی سوسائٹی، کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی ملک کے اندر، کسی جگہ پر بھی، کسی سطح پر بھی اگر کوئی اس طرح کا اعتراض آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے اس کی جو ذہنیت اور سوچ ہے وہ سوچ درست نہیں ہے۔ اچھا، آیت کریمہ کے اندر تو یہ بیان ہوا، لیکن جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منافقوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے سیاق و سباق کے اندر، بلکہ اس کے اندر تو عام الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو جائے دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، والقطیفہ والخمیسہ، اور قطیفہ کا بندہ اور خمیسہ کا بندہ۔ قطیفہ کہتے ہیں دھاری دار عمدہ قسم کے لباس کو، اور خمیسہ کہتے ہیں مخمل کا ریشمی عمدہ لباس۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان کا غلام بنا ہوا ہے، دینار کا غلام بنا ہوا ہے، درہم کا غلام بنا ہوا ہے، عمدہ لباس کا غلام بنا ہوا ہے، عمدہ سواریوں کا غلام بنا ہوا ہے، عمدہ کوٹھیوں اور بنگلوں کا غلام بنا ہوا ہے، برباد ہو جائے۔ ان عطیہ رضیہ، اگر اس سے مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَى، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا۔ تو خوشی اور ناخوشی کی بنیاد جو ہے نا اس نے اپنے مال و دولت اور دنیا کی جاہ و منصب کو اس نے بنا رکھا ہے کہ دنیا کا جاہ و منصب مل جائے، اقتدار مل جائے، سیٹ مل جائے اور منصب مل جائے پھر خوش ہے، مال و دولت ہاتھ آ جائے تو خوش ہے، اگر مال و دولت ہاتھ نہ آئے، منصب ہاتھ نہ آئے، عہدہ اور اقتدار ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ہر طرح کے اعتراضات شروع ہو جائیں گے، پھر وہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ دراصل اعتراض اصول کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، بلکہ اعتراض جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد اور نقصان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے ایسا شخص، یا تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، اور یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایسا آدمی برباد ہو جائے گا کہ تعس عبد الدینار والدرہم، کہ جو دینار کا غلام اور بندہ بنا ہوا ہے، درہم کا بندہ بنا ہوا ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی ذات کی مطلق اطاعت کرے، اس کے اندر کسی شرط کا لحاظ نہ کرے، کسی حالت اور کیفیت کا لحاظ نہ کرے، مطلق جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں ہے، فقر میں ہے، امارت میں ہے، صحت میں ہے، مرض میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلق اطاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کہلاتا ہے۔ تو جس آدمی نے اپنا قبلہ اور اپنا مقصود پیسے کو بنایا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روپیہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور نافرمانی کا لحاظ کیے بغیر، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے بھی پیسہ اکٹھا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسے کا غلام ہے۔
وہ پیسے کی بندگی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے قبلہ مقصود یہ بنا رکھا ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو۔ دینار اور درہم اس زمانے کی کرنسی تھی، آج کے زمانے کی کرنسی روپیہ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ مال اکٹھا ہو جائے، اور اس مال کے اکٹھا ہونے میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کسی کا حق ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ناپ تول میں کمی کرنی پڑتی ہے تو گوارا ہے، سود لینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، رشوت لینی پڑتی ہے تو درست ہے۔ وہ سارے ان چیزوں کو لحاظ کیے بغیر اگر قبلہ مقصود اس کو بنا لے کہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دراصل وہ پیسے کا غلام ہے، وہ پیسے کا بندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دوسری چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے کہ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر بلڈنگیں بناتا چلا جائے، اور اپنے جو ہے نا وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں لیتا چلا جائے، اور زیور بناتا چلا جائے، اور سونا چاندی اکٹھا کرتا چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا ہے۔ تو دیکھیے، زندگی کا مقصود بنانا اور زندگی کا مقصود حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دنیا کے مال و دولت کو مقصود بنا لیتا ہے زندگی کا، کہ زندگی کے اندر بس یہ مقام میں نے حاصل کرنا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر، فرائض اور واجبات ضائع کرتے ہوئے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے پر ایک سلسلہ اختیار کرتا ہے، اور اس کا مقصود وہ نہیں ہے، اور جہاں پر مقصود سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے وہاں پر وہ مقصود کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو مقصود نہیں بنایا ہوا۔ مثلاً مال کماتا ہے، لیکن مال کمانے کے دوران جہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا متاثر ہونے لگتی ہے، وہاں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، وہاں پھر مالی فائدے کو نہیں دیکھتا، وہاں پر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھوں گا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، وہ پھر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد کچھ اور بنا رکھا ہے، حالانکہ زندگیوں کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ آدمی دنیا کے اندر آیا اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، چاہے وہ مالداری کی حالت میں ہے، فقیری کی حالت میں ہے، وہ چاہے اس کے پاس اقتدار ہے یا اقتدار نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہے یا کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے، اس کے پاس صحت ہے نہیں ہے، بیماری ہے بیماری نہیں ہے، کسی حال میں ہے، مقصود متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور مقصود یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے، کسی نے پیسے کو مقصود بنایا ہوا ہے، کسی نے اقتدار کو مقصود بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی عہدہ اور منصب کو مقصود بنایا ہوا ہے، کسی نے جانا وہ اپنے دنیا کی باقی چیزوں کو مقصود بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنانے کا بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس بات میں ہے، اور کس موقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اور یہ حدیث شریف ہے، اس کے اندر گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک آئینہ ہمیں دیا ہے، اور اس آئینے کے اندر ہم اپنا کردار دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے، اور ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا طرز عمل اور ہمارا جو سوچ ہے کہیں وہ ان منافقوں والی سوچ نہ ہو جن کے بارے میں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جو آپ کو طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں، تو اگر ان کو ان میں سے دے دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی اس بات پر ہے کہ وہ ان کو حصہ ان کو مل رہا ہے۔ تو آج کل بھی اگر دیکھا جائے تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد ہے مثلا، ان کو اولاد کو اگر والدین کی طرف سے مالی مفاد حاصل ہوتا رہے تو وہ والدین سے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر اولاد کو والدین سے وہ مالی مفاد حاصل نہ ہو تو پھر وہ والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرا حصہ مجھے دیں، میں الگ ہو رہا ہوں، میرا حصہ، حالانکہ حصہ بنا ہی نہیں ہے۔ حصہ تو جب بنتا ہے کہ جب والد فوت ہو جائے، میراث کے اندر حصہ تو تب بنتا ہے، والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، اور والد ہوش و حواس کی حالت میں ہے، اور بیٹا گستاخی پر اتر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دیں۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ میں حصہ لے کر الگ ہو جاؤں گا تو والد کے اوپر کیا گزرے گی، اور والد کی خدمت کا محتاج ہے، اس کی خدمت کون کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا،
اس بات سے قطع نظر کرتے وہ اپنے مفاد کی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر کوئی انتظام ہے، انتظام سنبھالنا ہے کسی ادارے کا، وہ انتظام اگر اس کے ہاتھ میں ہے، کسی جگہ کا کوئی عہدہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس بات پر خوش ہے کہ یہ انتظام میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اگر اس کے ماتحت افراد کی پر ان کے حقوق صحیح طریقے سے پورے ادا نہیں ہو رہے، اسے اس کی بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہی انتظام کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر وہ ان لوگوں کی ہمدردی جتانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں جی ان کے حقوق کے لیے میں لڑوں گا، تو وہ دراصل ان کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے عہدے کے لیے لڑ رہا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اقتدار کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، پھر انہیں عوام کی خدمت اور عوام کے حقوق کا کوئی خیال اور لحاظ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں پھر وہ عوام کے ہمدرد بن جاتے ہیں، عوام کے ہمدرد بن کر عوام کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، آپ کے فلاں چیز آپ کو نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، ہم دیں گے، ہم آپ کو دلوائیں گے۔ تو وہ دراصل جو ہے نا وہ عوام کے ہمدرد نہیں ہوتے، دراصل وہ اپنے عہدے اور اپنی لالچ، اپنی سیٹ کی لالچ کے اندر وہ عوام کو جھانسا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں اور کسی اور ڈاکٹر سے کوئی علاج کرا کے گئے ہیں، تو اس ڈاکٹر کا علاج چاہے اصولی اعتبار سے درست ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسرا ڈاکٹر اس بنیاد پر اعتراض کرے گا کہ جی اس نے اس سے کیوں کرایا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آیا تھا، اس بنیاد پر وہ اس کے اندر خامیاں نکالے گا، دیکھو جی یہ دوائی غلط لکھی ہے، یہ چیز غلط لکھی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کسی ٹیسٹ کو لکھا ہے کہ فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں اور کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے مریض پہنچ گیا ہے، ڈاکٹر کو اس پر اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہوا، رپورٹ صحیح نہیں آئی، اعتراض یہ ہوگا کہ اس نے میرے والی لیبارٹری سے کیوں نہیں کرایا تاکہ مجھے کچھ کمیشن ملتا۔ اسی طرح کے اور معاملات ہیں، ہر طبقے کے اندر، ہر شعبے کے اندر اور ہر سوسائٹی اور ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی طبقے کا، کسی قوم کا نام نہیں لیا، مطلق فرمایا ہے تاکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت موجود رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عرب کا، قوم عجم کا یا کسی طبقے کا نام نہیں لیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے تعیس عبد الدینار والدرہم، جس نے پیسے کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے برباد ہو جائے۔ پیسے ہی سب کچھ تھوڑا ہی ہے، سب کچھ پیسے سے تھوڑا ہی حاصل ہو جائے گا کہ دوسرے کے آدمی دوسروں کی زندگی سے کھیلتا رہے، دوسروں کا سکھ چین برباد کرتا رہے اور اپنے مالی مفاد کو دیکھتا رہے۔ یہ خود غرضانہ ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر یہ منافقوں والی ذہنیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سوچ اور ذہنیت سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔